بھی مطالعے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں مشورے کا تصور کیا ہے، شرعیت کا نظام کیا ہے. یعنی یہ تصور ہمارے ہاں کہ ہم نے مشورہ دے دیا فیصلہ جو ہو گیا، یہ بات نہیں ہے. امیر جماعت کا بھی اور جو بھی منصب جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ مشورے کا احترام کرے. مشورہ اسی وقت مشورہ ہے جب کثرت رائے سے جو مشورہ بنے یا کثرت رائے کا جو مشورہ ہے اس پر عمل درآمد کرے. یعنی یہ کہ اگر کوئی یہ تنظیم کے اندر چیز آ جائے کہ جی مشورہ تو کر لیا، فیصلہ میرا کام ہے، یہ نہیں ہے. یعنی اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے دستور، اور حوصلہ افزائی کس چیز کی کرتا ہے کہ مشورے کی بنیادی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ جو کثرت رائے بنے اس کے مطابق امیر جماعت یا جو بھی منصب جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ اس پر عمل درآمد کرے. پھر اس میں اہم اختیار جو اور امیر جماعت کے پاس ہم ڈیٹیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں رکنیت، کسی کو رکن بنانے کا حتمی اختیار کس کا ہے؟ سفارش نیچے سے آتی ہے لیکن اس کی منظوری کون دیتا ہے؟ امیر جماعت. اور معزولی کا اختیار کس کا ہے؟ امیر جماعت کا، لیکن مشروط کس کے ساتھ ہے؟ مشورے کے ساتھ. رکن تو وہ بنا سکتا ہے بغیر مشورے کے امیر ضلع کی سفارش پر، ضلعی شورا کی سفارش پر، لیکن کسی کو معزول وہ اس وقت کر سکتا ہے جب شورا اس کو اس کا مشورہ دے. شورا کی مشاورت کے ساتھ ہی وہ اس کو معزول کر سکتا ہے. دستور اس میں بڑا واضح ہے. پھر اس میں سیکرٹری جنرل کی بات کی گئی ہے قیم جماعت کی. قیم جماعت کا عہدہ بنیادی عہدہ ہے، لیکن دستور میں قیم جماعت کے اختیارات ماسوائے کچھ اجلاس بلانے کے واضح نہیں کیے گئے، اور اس میں صرف اتنا لکھا گیا ہے کہ قیم جماعت کو کیا اختیارات حاصل ہوں گے. آپ نے دستور پڑھا ہے؟ قیم جماعت کو کیا اختیارات حاصل ہوتے ہیں؟ جو امیر جماعت اس کو تفویض کرے. یعنی امیر جماعت اس کو لامحدود اختیارات بھی دے سکتا ہے، محدود بھی دے سکتا ہے، جتنا وہ، یعنی اس کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ امیر جماعت اس کو دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ دستور کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ قیم جماعت جواب دہ کہاں ہے؟ امیر جماعت جواب دہ ہے کس کو؟ شورا کو. اور قیم جماعت کہاں جواب دہ ہے؟ امیر جماعت اور مرکزی مجلس شورا. وہاں جنرل کونسل میں وہ جواب دہ نہیں ہے دستور کے مطابق. اس میں پھر قیم جماعت کی معزولی کا بھی ہے کہ اس میں اگر امیر جماعت اور مجلس شورا اس کے کام سے مطمئن نہیں ہے تو اس کو وہ معزول کر سکتے ہیں. اور اس کی تقرری بھی جو ہے وہ امیر جماعت شورا کے مشورے سے کر سکتے ہیں. تابع منظوری کے الفاظ لکھے گئے ہیں. تابع منظوری کے الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں اس میں تقریر میں کہ امیر جماعت شورا کے مشورے سے یا تابع منظوری تقرر کر سکتے ہیں. یعنی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے مشورہ کر لیا جائے اور تقرری کر لی جائے. ایک صورت یہ ہے کہ پہلے تقرری کر لی جائے بعد میں اس کی منظوری لی جائے. اگر شورا نے منظوری دے دی تو فبیہا، نہیں دی تو انتخاب کا عدم ہو جائے گا. پھر اس میں مرکزی مجلس شورا کا عنوان آ جاتا ہے. اس میں ظاہر ہے آپ کو جو یاد رکھنے کی موٹی موٹی چیزیں ہیں، باقی آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے. اس کے کتنے ارکان ہیں مرکزی مجلس شورا کے جو دستور تعین کرتا ہے؟ 30 ارکان ہیں. 30 میں سے ڈائریکٹ انتخاب کے ذریعے، براہ راست انتخاب کے ذریعے کتنے آتے ہیں؟ کتنے آتے ہیں؟ 20 حلقہ بندیاں شورا بناتی ہے اور اس کے مطابق ان کا انتخاب ہوتا ہے. 2 بر بنائے عہدہ ہوتے ہیں. کون کون سے؟ امیر جماعت اور قیم جماعت. اور 8 کو نامزد کیا جاتا ہے. کون نامزد کرتا ہے؟ کون نامزد کرتا ہے؟ کس کے مشورے سے؟ ان کی نامزدگی میں بھی شورا کا مشورہ جو ہے وہ لازم ہے. شورا کا اجلاس ہو تو اس کی صدارت کون کرے گا؟ امیر جماعت کریں گے. امیر جماعت اگر موجود نہیں ہوں گے تو کوئی بھی رکن شورا جس کو امیر جماعت نامزد کر دیں، ضروری نہیں وہ نائب امیر ہو. دستور کے مطابق کوئی بھی جس کو وہ فرائض تفویض کر دی جائیں صدارت کے، امیر جماعت نامزد کر دیں، وہ صدارت کر سکتا ہے. پھر شورا کے مینڈیٹری اجلاس کتنے ہوتے ہیں؟ آپ نے اگر دستور پڑھا
مینڈیٹری اجلاس شورا کے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک. اس کو کیا کہتے ہیں عمومی اصطلاح میں؟ یہ 2 اجلاس ہمیں ضرور کرنا ہوتے ہیں. ایک کون سا؟ افتتاحی اجلاس جس میں شورا کے ارکان نے حلف اٹھانا ہے، اور ایک سالانہ اجلاس عمومی اجلاس جس کو کہتے ہیں. اور وہ اس اجلاس کا جو ایجنڈا ہے اس میں 4 چیزیں لازم ہونی چاہیے. 4 چیزیں لازم ہونی چاہیے. اس میں جماعت کے کام کی رپورٹ اس ایجنڈے کا لازمی حصہ ہوگا، مرکزی بیت المال کی رپورٹ اور آڈٹ رپورٹ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا، آئندہ سال کا منصوبہ عمل اس کا لازمی نتیجہ ہوگا، ایجنڈا ہوگا، اور آئندہ سال کا بجٹ، مالیاتی بجٹ اس کی منظوری لینا عمومی اجلاس کا لازمی ایجنڈا ہوگا. باقی غیر معمولی اجلاس یا ہنگامی اجلاس کسی وقت بھی بلائے جا سکتے ہیں. اس کو امیر جماعت بھی بلا سکتے ہیں. امیر جماعت موجود نہ ہو تو نائب امیر اور قیم جماعت بھی بلا سکتے ہیں، اور کوئی بھی ارکان کی 1/4 تعداد جو ہے وہ درخواست دے کے بھی اس کو منعقد کرا سکتی ہے، اور اس کی مدت وغیرہ کا تعین اس کے اندر موجود ہے. اب اس میں اہم چیز جو ہے شورا کے اندر فیصلوں کا طریقہ کیا ہوگا. وہ ظاہر ہے ہم نے تو اس میں بات رکھ دی کہ کثرت رائے سے جو حاضر ارکان ہوں گے شورا کے اندر ان کی کثرت رائے سے ہم فیصلے کریں گے. یعنی اس میں یہ جو حاضر ارکان کی اور کل ارکان کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اس کے اندر ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں پہ لکھا گیا کل ارکان کی، جہاں عدم اعتماد کی اور معزولی کی بات ہے وہاں کل ارکان کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے. لیکن شورا کے اندر عمومی پالیسی میٹرز ڈیسائیڈ کرنے کے لیے حاضر ارکان کی اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اور اگر ووٹ برابر ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کسی مسئلے پر رائے لے لی شورا کی اور ووٹ برابر ہو گئے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دستور کیا کہتا ہے؟ پھر امیر جماعت یا صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہوا فرد جو اس وقت صدارت کے فرائض انجام دے رہا ہے وہ ووٹ استعمال کرے گا، اور اس کے ووٹ سے جو صورتحال بنے گی وہ حتمی ہوگی. شورا کی میعاد کیا ہے؟ کتنے عرصے کے لیے شورا منتخب کی جاتی ہے؟ وہ جو امیر جماعت کی میعاد ہے 3 سال کے لیے. اور پھر ارکان شورا کے فرائض یہ آپ پڑھ لیں گے، لیکن 2 چیزیں اس میں لازم ہیں. ایک کہ وہ 3 سے زیادہ اجلاسوں میں بغیر کسی شرعی عذر کے غیر حاضر نہ ہو، اور اس کو ڈسکوالیفیکیشن بھی قرار دیا گیا. اگر مسلسل 3 اجلاسوں میں کوئی حاضر نہیں ہوتا تو اس کی از خود دستور رکنیت ختم کر دیتا ہے اگر وہ اس کا کوئی شرعی جواز پیش نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شورا کے رکن کا فرض یہ ہے کہ وہ بغیر مداحنت کے وقفہ کروں یا اس کو مکمل کروں؟ وقفہ؟ اچھا. اصل میں انہوں نے پونا گھنٹہ رکھا اور دستور کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہمیں کم از کم 2 گھنٹے چاہیے اختصار کے ساتھ بھی. تو اس کو اگر ڈسکس کرنا ہے تو چلیں. تو اس میں پھر آپ یعنی اس کو آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو جو چیزیں ڈسکس کرنے والی زیادہ ضروری ہے اس پہ میں آ جاتا ہوں. اس میں رکنیت کی بات ہے جو آگے آپ جا رہے ہیں کہ جنرل کونسل کا رکن کون بن سکتا ہے. یعنی معیار رکنیت کو آپ نے پڑھا ہے دستور کے اندر. جو اس معیار پر پورا اترے گا اس معیار کے اندر کیا ہے؟ تقویٰ، دینداری، اقامت دین کی جدوجہد، اثار و قربانی، فعالیت، علم کتاب و سنت، دینی سیاسی بصیرت. اسی لیے وہ نصاب بھی دیا جاتا ہے نا امیدواریت کے دوران کہ آپ اس کا مطالعہ کر لیں اور اپنے علم کے اندر اضافہ کر لیں. اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس کی حیثیت کیا ہے دستور کے اندر رکن کی؟ بنیادی اگر آپ کل رکن بنتے ہیں تو آپ سے پوچھے جی آپ کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ جماعت کے نصب العین اور طریقہ کار کے مطابق نظام جماعت کو درست خطوط پر قائم رکھنا یہ جنرل کونسل کی ذمہ داری ہے. اور اس کو ازبر کر لینا چاہیے کہ جماعت کو درست خطوط پہ رکھنا اور طریقہ کار کے مطابق نظام جماعت کو چلانا اس کا چوکیدار ہے رکن جماعت. اور پھر اس کا جو رکن بنانے کا طریقہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیسے بنتا ہے. سالانہ اجلاس ارکان جنرل کونسل کی جو جنرل کونسل ہے اس کا سالانہ اجلاس کتنے مینڈیٹری ہیں دستور کے تحت؟ 1 سالانہ اجلاس اس کا سال میں 1 اجلاس لازم ہے. اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ کارکردگی اور پالیسی پر بحث ہوگی.
پھر ارکان جنرل کونسل کے جو فرائض ہیں وہ یہاں تحریر کیے گئے ہیں. وہ جو آپ حلف اٹھائیں گے رکن بنتے ہوئے اس کے اندر بھی تحریر شدہ ہوں گے, اس کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بنیادی چیز یہی ہے کہ رکن جنرل کونسل ہی اس تحریک کا پہرے دار اور اس تحریک پر نظر رکھنے والا ہے کہ یہ اپنی منہج سے, اپنے طریقہ کار سے, اپنے دستور سے نہ ہٹے. پھر اس میں رکنی جنرل کونسل بنانے کا طریقہ تو آ گیا کہ سفارش کے ذریعے امیر جماعت بناتے ہیں. اس کی منسوخی کا طریقہ بھی ہے کہ اس کی منسوخی جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ مجلس شورا کے مشورے سے ہی ہو سکتی ہے. اور اس میں ایک باریک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رکن جنرل کونسل کی رکنیت منسوخ کی جائے, اور ایک یہ ہے کہ اس کی ممبرشپ منسوخ کی جائے. اب کسی رکن جنرل کونسل کی اگر رکنیت منسوخ کی جاتی ہے تو اس کی ممبرشپ باقی رہتی ہے, وہ جماعت کا حصہ رہتا ہے. لیکن اگر اس کی ممبرشپ منسوخ کر دی جائے تو وہ جماعت سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کار میں تھوڑا فرق رکھا گیا دستور کے اندر, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رکن جنرل کونسل کی ممبرشپ کی منسوخی کا کیا طریقہ ہے, اور ایک عام ممبرشپ جو رکن نہیں ہے اس کی منسوخی کا کیا طریقہ ہے. اس میں پھر ذیلی نظام کی بات آ گئی ہے حصہ پنجم میں. اس میں بھی بنیادی طور پہ 3 سطحیں ہماری, مرکزی نظام ہے, ذیلی نظام ہے اور حلقہ جاتی نظام ہے. یعنی دستور تو یہ 3 سطحیں بیان کرتا ہے, باقی طریقہ کار کے مطابق اس میں کمی بیشی جو ہے اس کی بھی روایات موجود ہیں, لیکن بنیادی طور پہ یہ 3 سطحی ہمارا نظام ہے. پھر اس میں گلگت بلتستان اور پاکستان کے مہاجرین کا حوالے سے بتایا گیا کہ 2 الگ الگ یونٹس ہوں گے, ایک یونٹ گلگت بلتستان کا اور ایک آزاد کشمیر کا. یہ تو لازم ہے. اس کا ذیلی نظام جو ہے وہ امیر جماعت جو ہے وہ اس کا شورا کے مشورے سے تعین کرتے ہیں. بیرون ملک جو نظام جماعت ہے اس کا اختیار امیر جماعت کو دیا گیا ہے کہ وہ کس طریقے کا نظام بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں. ذیلی نظام جو ہے اس میں پہلے دستور میں نامزدگی تھی کہ امیر جماعت نامزد کیا کرتے تھے, اور 2008 میں ترمیم کے ذریعے اس کو بدلا گیا, اور اب جو ہے وہ انتخاب لازم ہے. اب امیر ضلع کا انتخاب لازم ہے, اور اس میں بھی اس کو وہ اختیارات وہی ہیں جو امیر جماعت کو حاصل ہے, لیکن رکنیت دینے کا اور رکنیت کی منسوخی کا اختیار امیر ضلع کے پاس نہیں ہے. پھر اس طرح ضلع شورا کے اختیارات بھی تقریباً وہی ہیں جو مرکز کے ہیں, کچھ استثناء کے ساتھ. پھر مقامی حلقہ جاتی نظام کی بات کی گئی ہے, اس میں بھی مجلس شورا کی مشاورت سے امیر ضلع جو ہے وہ حلقہ جاتی نظام اپنے ضلع کے اندر بنائے گا. پھر جو بنیادی یونٹ ہمارا مقامی جماعت, مقامی جماعت کہاں بن سکتی ہے, دستور کہاں اجازت دیتا ہے کہ وہاں مقامی جماعت بنائی جا سکتی ہے. ہاں, جہاں کہیں بھی 3 ممبران ہوں وہاں مقامی جماعت قائم کی جا سکتی ہے. اور حدود کا تعین کون کرے گا؟ ضلعی نظم کرے گا. ایک شہر میں کئی بن سکتی ہیں, ایک محلے میں بھی بن سکتی ہیں. حدود کا تعین دستور نہیں کرتا, وہ جو مقامی ضلع ہے وہ ضرورت کے مطابق اس کا مقامی جماعت کے امیر کا جو مقرر کرنا ہے اور اس کو معزول کرنا ہے, یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ امیر حلقہ کا بھی ہے, امیر ضلع کا بھی ہے, لیکن حتمی اختیار کس کا ہے؟ امیر ضلع کا ہے. جب امیر ضلع 2 ٹوک بات کر دے تو پھر امیر حلقہ کا اختیار ساقط ہو جاتا ہے. تو اس میں امیر ضلع کا اختیار جو ہے وہ فائق ہے. مدت امارت کی بات ہے تو مرکز میں تو مدت 3 سال ہے, تو ضلع میں مدت کیا ہے؟ 1 سال. 2 سال نہیں ہے, 1 سال. اور اس میں ایک فرق ہے, امیر جماعت کے انتخاب کے لیے ایک فرد مسلسل کئی بار امیر بن سکتا ہے, لیکن ضلع کے اندر مسلسل 2 بار بن سکتا ہے. تیسری بار تسلسل کے ساتھ نہیں بن سکتا, وقفے کے بعد دوبارہ بن سکتا ہے. کہاں پر ایسی مقامی جماعت ہو جہاں پر مجلس شورا مقامی جماعت کی ہو سکتی ہے, وہ کون سی مقامی جماعت ہوگی؟ اس کے لیے دستور کیا شرط دیتا ہے کہ ایسی مقامی جماعت جہاں یہ شرط پوری ہو رہی ہو تو وہاں مجلس شورا بن سکتی ہے. جہاں 50 ممبر موجود ہوں وہاں امیر مقامی جماعت کیا کر سکتا ہے؟
مجلس شورا تشکیل دے سکتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ کم از کم 50 ممبران اس مقامی جماعت کے ممبر ہوں۔ مقامی جماعت کو معطل کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ امیر ضلع کے پاس، لیکن تابع مشورہ ہے، ضلعی شورا کے تابع مشورہ وہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حلقہ خواتین جو ہے وہ امیر جماعت اس کا قیام شورا کے مشورے سے اس کا نظام طے کرتے ہیں۔ اور پھر آخری حصہ جو ہمارے حصہ ششم ہے، یعنی قواعد و ضوابط کا، اس کے بعد تو ضمیمہ جات ہیں، اس میں مالیاتی نظام ہے، اور مالیاتی نظام کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو ہم ناظم مالیات کہتے ہیں۔ اور اس کا تقرر کیسے کیا جاتا ہے؟ مرکزی ناظم مالیات کا تقرر کیسے کیا جاتا ہے؟ اسی طریقے سے جس طرح قیم جماعت کا کیا جاتا ہے، یعنی مرکزی شورا کے مشورے سے یا تابع منظوری، یعنی پہلے کر لیا ہے تو منظوری لینی پڑے گی یا اس کے مشورے سے کیا جائے گا۔